الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک آنے والے تمام اہم اور غیر اہم مسائل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی رہنمائی فرما دی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات کی روشنی میں اہم مسائل کو سمجھا کریں۔ میں اس وقت مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں صلاۃ الخسوف کے حوالے سے اور صلاۃ الکسوف کے حوالے سے۔ عموماً بس اوقات چاند گرہن ہو جاتا ہے، کبھی سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ آج ہماری معلومات کے مطابق پوری دنیا میں شاید چاند گرہن ہو اور پاکستان میں ممکن ہے آج 7 ستمبر رات کو 8 بجے ہو۔ وقت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، جو میری معلومات ہے میں اس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں۔ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی۔ حدیث باغ میں فصلى بأطول قیام ورکوع وسجود، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے رہنمائی لیں اور باقی دیگر مسائل جو فقہا اور مجتہدین قرآن کریم اور حدیث میں غور کر کے امت کو دیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ میں آج کی مجلس میں نہایت اختصار کے ساتھ چاند گرہن کے حوالے سے 5 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چاند گرہن کے موقع پر ہم مسلمانوں کو 5 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نماز ادا کرنا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لمبی نماز ادا فرمائی ہے۔ نمبر 2، دعا میں مشغول ہونا، کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو خیر کا ذریعہ بنائے اور شرور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نمبر 3، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا، چونکہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں جو صرف بندوں کو ڈرانے کے لیے ہیں، کہ بندے یہ ذہن بنائیں کہ سورج اور چاند کا روشن ہونا یہ بھی اللہ کے روشن کرنے کی وجہ سے ہے، اور ان کا بے نور ہونا یہ بھی اللہ کے بے نور کرنے کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ ان میں روشنی ڈال سکتی ہے، نہ ان کو بے نور کر سکتی ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر سے نور ایمان ختم نہ فرما دے۔ نمبر 4، فکر آخرت پر توجہ دینا، آخرت کی تیاری کریں۔ سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، چاند بھی نور ہو سکتا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جانی ہے، بالآخر ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے، تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ موت کے بعد ہماری زندگی کا کیا بنے گا۔ نمبر 5، صدقات کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کسی غریب پر، کسی مسکین پر، کسی بیوہ پر، کسی مستحق پر یا کسی بھی دینی کام پر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہم اس موقع پر ان 5 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، نماز ادا کریں، وہ بھی جماعت کے ساتھ نہیں، اکیلے باجماعت نماز چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر نہیں، اکیلے نماز پڑھیں۔ نمبر 2، اللہ سے دعا مانگیں۔ نمبر 3، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ نمبر 4، آخرت کی فکر پیدا کریں۔ نمبر 5، صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔